बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, खबरें बड़ी अहम है इस वक्त। जैसा कि आपको पहले बताया था, ये आखिरी हफ्ता बड़ा सख्त होगा। सख्त हफ्ता शुरू हो चुका है और इस्तीफ़ों की बरसात हो रही है। माहौल इंतहाई कशीदा है। सुप्रीम कोर्ट में 2 इस्तीफ़े दो दिन में आने के बाद बड़ा बहरान शुरू हुआ और मजीद इस्तीफ़े आने का इम्कान है। और पेशावर हाई कोर्ट से भी कल इस्तीफ़े आ सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी इस्तीफ़ा आ सकता है और आरिफ अलवी साहब का भी इस्तीफ़ा आ सकता है। यया अफरीदी साहब का भी इस्तीफ़ा आ सकता है और सबसे बढ़कर अबूरी सदर बनाने की कोशिशें भी होंगी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल हड़ताल का ऐलान किया। काजी फायज के ईसा का जो इस्तीफ़ा उसके मुतालबा भी किया। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान और साथ साथ कुछ मेरे अजीज़ हमवतनों के भी इस्तीफ़े आने के चांसेस हैं। बड़े अहम सवालात शुरू हो गए कि आरिफ अलवी क्या इन तमाम वारदातों में शामिल है। 3 महीने पहले क्या दस्तखत सारे हुए थे, ये सारे मामलात उनके हवाले किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान जारी किए और बल्ले का निशान उसमें शामिल नहीं किया। हालांकि कल पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और कल ही सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, लेकिन ये पहले ही फैसला क्यों कर बैठे हैं, तस्लीम करने से क्यों इनकार कर रहे हैं। 2 करोड़ में मखदूम अली खान को वकील क्यों किया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट में कल इमरान खान के कागजात मंजूर होंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट नायली ख़त्म करेगी। ये 5 रुकनी बेंच इमरान खान के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने के खिलाफ समात है, इस पर क्या फैसला करेगा। और बल्ले का निशान, ये दोनों बड़े अहम मामलात है। कल का दिन आज से भी ज़्यादा अहम। और तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर टिकट के उम्मीदवार इस वक्त इतने ज़्यादा हो चुके हैं, अभी अनाउंस करना था उन्होंने और मैंने आपको नाम बताने थे। तहरीक इंसाफ की वेबसाइट बैठ गई। हौसला करें, सबको टिकट मिलेगा। अभी तो छुपन छुपाई का वक्त शुरू होने वाला है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके ऐलान होते ही आप देखें तमाम उम्मीदवार मेरे ख्याल में मौके से फ़ौरन गायब हो जाएं कि इंतखाबी मुहिम की फिक्र ना करें, क्योंकि इन्हें उठाने का पूरा मनसूबा भी तैयार हो चुका है। जो ही लिस्टें आएंगी उम्मीदवारों को फिल 4 अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शन होंगे जिसमें हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार रोपोश होकर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ साथ बरतानिया ने अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफ़र करने से रोका। अब कनाडा की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ गई, पाकिस्तान का सफ़र मत करें। और इसके साथ साथ IMF ने 70 करोड़ डॉलर की जो 700 मिलियन डॉलर की जो लिस्ट थी किस्त थी वो जारी करने का फैसला किया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी हो चुकी है। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मिलेंगे और इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखें बदकिस्मती है इस मुल्क की कि खेल उन लोगों के हाथ में है कि पाकिस्तान को एक बंद गली में ले जा चुके हैं। अब मजबूरी ये है कि ये खुद भी उस गली में फंस चुके हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा कि कहाँ से निकलें। पाकिस्तान को हालांकि बर्बाद करके ये लोग एक दिन पाकिस्तान नहीं रहते। कनाडा, बरतानिया, अमेरिका की शरीयत लेके वहाँ फरार हो जाते हैं और ज़ाती दुश्मनी में, सिर्फ बका में और अना में पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। पहले पार्लियामेंट को, सियासतदानों को, मीडिया को, अब अदलिया को भी तबाह बर्बाद। ड्राइंग रूम में बैठ के इन्हें बाहर के हालात का अंदाज़ा नहीं हो रहा। जिस तरह यह्या खान समझता था कि मशरकी पाकिस्तान के और उसके लोगों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, अवाम में बड़ा मकबूल हूँ। अयूब खान इसी गलत फहमी मेरा कि अवाम मेरे साथ है। ज़ियाउल हक को भी यही लगता रहा, मुशर्रफ भी 98% वोट लेता रहा। लेकिन हकीकत ये दफनाने के लिए रात को छुपा कर लाना पड़ा। आज कब्रों के नामो निशान भी नहीं है। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जनरल रानी के अहकामात पर हो रहा है। पूरे मुल्क का निज़ाम इस एक औरत के हाथों में मुकम्मल तौर पर यरगमाल है। अरशद शरीफ शहीद ने पानामा केस उठाया, उसे रास्ते से हटाया। इमरान रियाज पानामा पे बात करता था, उसे अगवा कराया। सनम जावेद के आप बयानात देख लें, इसने उसकी वजह से पूरा आइन इसने बदलवा दिया, नई शिकें डाल के तरमीम करवा के इलेक्शन से बाहर किया। एजाजुल हसन साहब ने पनामा पे फैसला दिया, मुज़ाहिर नकवी ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह 97 में हमला किया, इस तरह अब ये शब खून मार रहे हैं। और जस्टिस एजाजुल हसन को 4 दिन पहले कह दिया गया था इस्तीफ़ा दो वरना आपको हम रास्ते से हटा देंगे। और वरना होना तो ये चाहिए था, वैसे एजाजुल हसन साहब को इस्तीफे में ये लाइन लिख देनी चाहिए थी ताकि लोगों को पता तो चलता। पाकिस्तान की को मेरा ज़ाती ख्याल है, देखें कुछ ज़्यादा मायूस हो रही है, जजेस से ज़्यादा मायूस ना हो। अब हर बंदा खान की तरह तो है नहीं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़े, उनके इदारों से भी लड़े, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी लड़े, नैब से भी लड़े, पुलिस से भी लड़े, FIA से लड़े, 16 जमातों से लड़े, मीडिया के सामने कुर्बानियाँ दे, सब कुछ करके डट के खड़ा रहे। और उसमें कोई शक नहीं कि ईमानदार जजेस देखें इल्ज़ामात लगाने पर आमतौर पर बेंच से अलग हो जाते हैं या इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये उन्होंने रवायत कायम की, एहतजाज की। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने एहतजाज किया, उन पर इल्ज़ाम कोई नहीं था जो हामिद मीर हो, ये शाहजेब खान, माफ़ कीजिएगा, एक वकील के उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है वगैरह वगैरह। वो रेफरेंस काजी फायज ने कुछ दिन पहले ही मुअत्तल कर दिया था। वो रेफरेंस काजी फायज उड़ा चुका है, खारिज कर दिया। लेकिन अफसोस उन तमाम लोगों पर कि जो 30-30 साल की नौकरी के बाद भी चिपके रहते हैं। जब उमर बंदयाल ने अदालतें खोली थी उस वक्त ये एहतजाज करके इस्तीफ़ा देते तो आज इन सब का नाम यकीन कर सुनहरी हरूफ में लिखा जाता। बिलाशुबा ये आने वाले चीफ जस्टिस थे, काबिल आदमी थे। चीफ जस्टिस का मनसब कुर्बान करना ये भी आपको पता है कोई छोटी सी बात नहीं है, चौकीदार नौकरी नहीं छोड़ता। इस वक्त जजेस और उनके अहले खाना गैर महफूज हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा ने आज वो ग्रैंड डिबेट में बात की थी कि मैं अपनी वकालत चमका सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है इस रास्ते में मेरे अहले खाना और ख़ानदान के लोग भी मुश्किलात में आएंगे।
لیکن حق و باطل کے اس دور میں دیکھیں ہم جہاں کھڑے ہیں، یہ مارکہ ایسا ہے، اس میں قربانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، شہادتیں بھی ہیں، قاتلانہ حملے بھی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں بھی ہیں، تکلیفیں ہیں، مفرور ہونا، روپوش ہونا۔ اب تک 2 ججز اس لڑائی میں ہار مان کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں 5 بڑے صحافی سائیڈ پہ ہو گئے، الگ ہو گئے، 10 بڑے وکیل پاکستان کے ٹاپ کے سائیڈ پہ اس وقت، ان کے بڑے بڑے نام ہیں، 16 ٹی وی سٹیشنز بالکل خاموش ہو کے بالکل سائلنٹ ہو گئے، 58 کے قریب سیاسی رہنما سیاست سے دستبردار ہو کے پارٹی بدل گئی، اور 100 کے قریب ٹکٹ ہولڈر اس وقت بھی مفرور روپوش ہیں۔ وجہ بڑی سادی اور آسان، نواز شریف کی تاحیات نائلی معطل کرنے سے پہلے انہیں آئین معطل کرنا پڑا، قانون معطل کرنا پڑا، انصاف معطل کرنا پڑا، عزت احترام معطل کرنی پڑی، انسانی جان کا تقدس معطل کرنا پڑا، چادر چار دیواری کا تقدس معطل کرنا پڑا، اخلاق ضابطے معطل کرنے پڑے، اور ایک نااہل کی معطلی کے لیے یہ ساری غدر مچائی ہوئی۔ لیکن جب بھی کوئی میدان چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو، جو میدان میں اکیلا کھڑا ہے اڈیالہ جیل کا قیدی، اس کے قد و قامت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ قوم اسی لیے اس کا نام مرشد پکارتی ہے۔ مرشد آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ 2 ایماندار ججز کے جانے کا افسوس ہے، لیکن خان کی جب حکومت جا رہی تھی، سارے لوگ کالے کوٹ پہن کے رات 12 بجے پہنچ گئے تھے۔ کاش اس وقت استعفیٰ دے دیتے، کاش آج ہم ان پہ فخر کرتے، افسوس نہ کر رہے ہوتے۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے، دیکھیں جسٹس جو اعجاز الحسن صاحب ہیں، ان کی اہلیہ کینسر کی مریض ہے، بیٹا معذور ہے، اس حالت میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ اور اعجاز الحسن صاحب المظاہر نقوی جو ہے وہ ملٹری ٹرائل، آپ کو یاد ہے سویلین کے جو خلاف تھا، اس پر بھی کھل کے بولے، فیصلے تھے ان کے۔ ابھی 2 ججز جسٹس یحییٰ آفریدی، مسرت ہلالی اور اطہر من اللہ، یہ بھی ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں، یہ بھی مستعفی ہوں گے، ان پہ بھی دباؤ ڈالا جائے گا، اور یہ سارے استعفے نمبر 1 کے ذریعے آ رہے ہیں۔ کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں آپ کو یاد ہوگا جو بینچ تھا ملٹری ٹرائل کا سنانے والا، اس وقت انہوں نے کہا تھا، انہیں فیصلہ دینے سے پہلے کہا کہ آپ کو معاف نہیں کیا جائے، پھر وہی ہوا۔ جنرل باجوہ نے جس طرح عمران خان کو فون کر کے کہا، شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، کہ آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارے استعفے اس جنگ کی اب کیجولٹیز بن گئی۔ جیسا جنگ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے، کچھ لوگ بنا لڑے شہید ہوتے ہیں، کچھ لڑکے ہوتے ہیں، کچھ غازی ہوتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن صاحب نے پروگرام میں بات کی کہ اعجاز الحسن صاحب نے کہہ دیا تھا کہ چیف جسٹس کے ساتھ اب کام کرنا ممکن نہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تاکہ سردار طارق مسعود کے حوالے سپریم کورٹ کر دی جائے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ قاضی فائز یہ سمجھتا ہے کہ اگر اعجاز الحسن چیف جسٹس بنے تو پھر پاناما کا فیصلہ بھی بدلے گا، قاضی فائز کے تمام فیصلے ریورس ہوں گے، اور وہ اسی سال میں ہو جانے تھے۔ صرف ایک جج موجود ہے جسے چیف جسٹس بنانے کی کوشش ہے، اور جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، یہ ویڈیو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں، شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے، کیونکہ قاضی فائز صاحب صرف طاقت کی خاطر مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں سسٹم اور ملک پورا تباہ کرنا۔ اس وقت سب سے قریبی جج جو اسٹیبلشمنٹ کے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی یہ سارے مردار ہوں تو سسٹم کو نوچنے کے لیے گدھ بن کے کھائیں۔ کہ الیکشن کمیشن انتخابی نشان اب جاری کر رہا ہے، 145 جماعتوں کو ریٹرننگ افسران کو نشان بھیج رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا بلا شامل نہیں، ANP کا نشان بھی ویسے شامل نہیں، اس میں 12 اور جماعتیں بھی۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ نے کل واضح انداز میں حکم دیا، 10 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ ہم لسٹ چھاپیں گے، ریٹرننگ افسران کو بھیجیں گے، تاریخ ہوگی 12، اور اس کے بعد یہ لسٹ انہوں نے آج چھاپ دی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کل ہے، اور پشاور کل دے چکی ہے فیصلہ۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا لوگ واردات کریں گے، آپ یاد کریں میرے پیلوگ پچھلے، بیلٹ پیپر چھاپیں گے، بلے کا نشان اس پہ نہیں ڈالیں گے۔ لیکن کل کے کیس میں اب یہی واردات، اگر امیدوار آزاد ہوں، قاضی فائز تو یہی کہے گا نا، آزاد ہوں الیکشن لڑ لیں، کسی بھی نشان پہ لڑ لیں، بلہ ہونا ضروری ہے، بلہ کیوں چاہیے، وہ تو اس طرح کی فضول باتیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف میں بعد میں شامل ہو جائے الیکشن کے بعد، آپ کو کسی نے روکا ہوا تھا، میرے پاس ڈائریکٹ آتے، قاضی واردات کرے گا۔ اب یہ استعفے جو قاضی پر تھوڑا بہت دباؤ تھا وہ بھی ختم کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اب جو 2 کروڑ روپے کا مخدوم علی خان وکیل کیا، ماضی میں اس طرح کے عمران خان کے جتنے کیسز تھے، انہوں نے کروڑوں روپے قوم کا لٹا دیے ان وکلا پہ، اور وہ سارے کیسز ہوا میں اڑتے گئے۔ لیکن سسیلین مافیا گاڈ فادر اور اس کی جماعت بیان کیا دے رہی ہے کہ استعفے دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، ہرگز نہیں چھوٹے گی، احتساب ہوگا۔ ذرا شرم بھی نہیں لوگوں کو آتی، یہ کس طرح کہہ دیتے ہیں اور کس طرح کر لیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سوال تو پوچھنا چاہیے تھا قاضی فائز سے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ نے ٹرائل کا سامنا کیا، آپ کی جائیداد کی منی ٹریل ہوئی؟ نہیں۔ انہیں ٹرائل سے بچانے کے لیے آپ کو پتہ ہے پٹیشن میں جو ان کے باقی ساتھی ججز سے عمر بندیال وغیرہ کے ساتھ، اب انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ کسی جج کے فیملی اثاثوں کی تحقیقات نہیں ہو سکتی، اور وہ سارے ساتھی پتہ ہے آپ کون ہیں، کہاں ہیں؟ مقبول باقر صاحب، ان کا ساتھی جج تھا، وزیر اعلیٰ سندھ لگا ہوا ہے۔ مظہر عالم میاں ان کے ساتھ، خیل اس کے ساتھ دوسرا جج تھا، وہ چیئرمین مسابقتی کمیشن لگا ہوا ہے۔ تیسرے جج منظور ملک صاحب، وہ کہاں ہیں؟ وہ ممبر جوڈیشل کمیشن ہے۔ اسی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے اپنی باقی ساتھیوں کو رگڑ رہے ہیں۔ حالانکہ قاضی فائز کے خلاف فیصلہ موجود ہے
کہ کسی جج کی فیملی کے اثاثوں کی تحقیقات نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی ہو رہی ہے، اور حالانکہ انہوں نے رسیدیں دے دی ہیں، لیکن قاضی فائز سے کچھ لوگ کہتے ہیں بدتمیز انداز سے مطلب کرنے سے، بات کرنے سے، اب جیسے عمران خان جیسے اسمبلی میں نہیں آتے تھے یہ لوگ بدتمیزی کرتے تھے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے اتنے ججز کمزور نہیں ہے کہ وہ قاضی کی بدتمیزی سے وہ ڈر جائیں۔ لیکن یہاں عمران خان کی ایک بات اور سچی دیکھ لیں، ابھی عمران خان نے کہا تھا ان لوگوں کو اوپن کورٹ میں کہ تم ججز تو خود قید ہو، تم نے مجھے کیا انصاف دینا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے بھی کہا ایماندار لوگوں کے کام مشکل ہے کیونکہ بے ایمان تھانے دار آ چکا ہے، تو فارمولہ وہی ہے، گلیاں ہو جائے سونیا دے وچ مرزا یار پھرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا اس وقت بیساکھیوں پہ ہے، وہ نہیں اکیلا پھر سکتا۔ اب اس کے لیے کورٹس لگائیں، ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں کریں، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اختلافات شدت پکڑ لیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ڈرامائی تشویشناک ماحول اسی لیے بنایا جا رہا ہے۔ اور اب دیکھیں آپ افواہوں کا کل سے سلسلہ شروع ہو جائے گا، الیکشن ملتوی کروانا ہے، ایمرجنسی ہے، مارشل لا ہے، پھر یہ چورن بکنا شروع ہو جائے گا، کوئی ماحول بن چکا ہے اب۔ اس میں تو ہر بات جب انسرٹن ہوتے پھر سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ 2023 میں انہوں نے پوری قومی اسمبلی خالی کروا لی تھی، صوبائی اسمبلی مکمل طور پر فارغ کر دی تھی، بلدیاتی ادارے فارغ کر دیے تھے۔ اب مارچ میں 2024 میں یہ آدھا سینٹ خالی کروانا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے تمام ججز ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کل جب قاضی فائز نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کیا تو پھر پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی استعفے آ سکتے ہیں، ایک بڑا بحران شروع۔ پاکستان بار کونسل جو ہڑتال کا اعلان کر رہی ہے کہ قاضی فائز کا استعفیٰ آنا چاہیے، تمام وکلا بار کا احتجاج کریں، یہ عین ٹائم پہ سارے استعفے نہ دے جائیں گی، مجھے تو خطرہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ صدر عارف علوی کا استعفیٰ ہے اور چیئرمین سینٹ عبوری صدر بن جائے، اب وہ یا اسپیکر اسمبلی جو ہوتا ہے عام حالات میں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ نگران ہے، لیکن یہ بن سکتا ہے سنجرانی۔ اب بہت سے لوگوں کو زبردستی لوگوں نے نکالا، ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو نے نکالا، وہ گاوی انٹرنیشنل کی چیف ایگزیکٹو لگی، طارق ملک کو نادرا سے نکالا، وہ UNDP کے یونائٹڈ نیشن کے پروگرام میں چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر لگ گیا۔ وہ تانیہ ادریس ایک لڑکی آئی تھی گوگل سے، بڑے پروجیکٹ اس نے اپنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کو نکالا، ماسک کا جھوٹا کیس بنایا، وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں ڈائریکٹر لگ گیا۔ تو جن لوگوں کو یہ نکالتے ہیں ان کا نقصان نہیں، پاکستان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج تحریک انصاف کے امیدواروں کے نام میں نے آپ کو بتانے تھے، بہت سارے نام میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں لسٹ ظاہر ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے دینا چاہتا ہوں تاکہ کنفرمیشن لوگ غلط نہ لے لیں گے۔ معاملہ سنجیدہ ہے کیونکہ مراد سعید نے بھی اعلان کیا، دیکھیں ٹکٹ واپس کر دی، کہتا ہے موروثی سیاست کا میں مخالف ہوں، نہ میں آل شریف ہوں نہ زرداری ہوں، اور میرے کاغذات منظور نہ ہوئے تو یہ ٹکٹ حلقے کے کسی ورکر کو دیں، اور بڑی سختی سے بیرسٹر گور صاحب سے کہہ رہا ہے کہ کیوں دے رہے ہیں آپ ٹکٹ، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور دوسری طرف لوگ اس وقت ٹکٹ کے لیے پاگل بھی ہوئے ہیں، فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ ہیں، اقبال کے شعر کو جوڑ رہے ہیں، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کے جھپٹنا۔ اب کہہ رہے ہیں میری وجہ سے الیکشن لڑنے سے حلقے کا ووٹ بینک تقسیم ہوگا اور اس کا فائدہ تحریک انصاف کو۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں الیکشن میں اسے نہیں لے رہا، جس طرح مریم نواز صنم جاوید سے بھاگی، فیاض الحسن چوہان کے مقابلے میں 23 بار آ جائے۔ تو مریم نواز اور فیاض الحسن چوہان ویسے دونوں کا جوڑ سیٹ ہے، دونوں کی زبان اور آتے ہیں اب دیکھیں ایک جیسی، بالکل ایک جیسی۔ یہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو سیاست کہتے ہیں، چوری کو الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف مراد صحیح جیسے لوگ جو خود اپنے ہاتھ سے ٹکٹ واپس کر رہے ہیں۔ اس وقت جیسا میں نے کہا، میں نے نام بہت سارے بتانے تھے، اب میرے پاس موجود ہے ساری لسٹ، لیکن ویب سائٹ پہ نام لوگ اتنے جا رہے ہیں، ٹریفک اتنی زیادہ ہے کہ ٹریفک وہ تحریک انصاف کی ویب سائٹ بیٹھ گئی ہے۔ اب نام بتائے اور کل کو کسی وجہ سے وہ نہ ہوئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ابھی بھی میسیجز بہت سارے آئے ہوئے ہیں جی، لیکن خیر وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ اب کوشش یہی ہے کہ پھر ان کے جب نام سامنے آئیں تو پھر حلقے کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں۔ کل کا دن بڑا اہم ہے، اس ویلاگ میں بہت اہم انفارمیشن ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اور آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔